الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال ارأیت ان کان فیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتمتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہت رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کے عنوان کے تحت آج یہ ہمارا 23واں پروگرام ہے، اور آج جو حدیث ہم نے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو بھی اس کا ذکر کرنا غیبت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور تو اس کا ذکر کرتا ہے تو تو نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں پائی نہیں جاتی اور تو اس سے منسوب کرے تو نے گویا اس کے اوپر بہتان باندھا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بہتان اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں غیبت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے کہ جو اس کو اگر معلوم ہو یا اس کے سامنے کہی جائے تو وہ اس کو ناگوار محسوس ہو۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی حرمت و کراہت کو بیان فرمایا اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور پھر خود ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، تمہیں کراہیت آئے گی۔ تو جب اس بات سے کراہیت محسوس ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے غیبت کو ایک قبیح فعل قرار دیتے ہوئے اس کی قباحت کو ایک عجیب انداز سے بیان کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کسی انسان کا اپنے مردار بھائی، ایک تو اپنے بھائی کا گوشت اور وہ بھی وہ جو مردار ہو یعنی مردہ ہو چکا ہو، اس کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے، اتنی قبیح اور اتنی کراہیت ناک ہے کہ اگر تم سے ایسا کہا جائے تو تم ہرگز اس کو اختیار نہیں کرو گے اور تمہیں کراہیت آئے گی۔ تو پس جیسے تمہیں اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے کراہیت آتی ہے، ایسے ہی غیبت کرنے سے کراہیت محسوس کرو۔ غیبت جو ہے وہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو معاشرے کے اندر فساد کا سبب بھی بنتی ہے، اور اس سے اکثر مشاہدے کے اندر یہ آیا کہ اکثر گھرانے تباہی کا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، صرف غیبت جیسی برائی، در اندازی اور
اس برائی کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، صحیح مسلم شریف۔ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کی عیب دری کرنا، اس کے عیبوں کو کریدنا، اس کے عیبوں کے پیچھے لگنا اور اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ ایسا ہی قبیح فعل ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جس کے راوی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے تو وہ اس کو اس کے اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کو ایک اور جگہ تھوڑی سی اور وضاحت سے بیان کیا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب دری کرتا ہے، اس کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے، اس کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب اسے ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کرے گا، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرے اس کو رسوائی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور جو کوئی دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا اور اس کے عیبوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن جب اسے ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اسے آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے متعلق اس چیز کا ذکر کرو جس کا ذکر اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو، خواہ اس کے بدن کا نقص ہو، یا اس کے نسب کا ذکر ہو، یا اس کے اخلاق کا ذکر ہو، یا اس کے قول و فعل کا ذکر ہو، یا اس کے دین کا، یا اس کی دنیا کا، حتیٰ کہ اس کے کپڑوں یا مکان یا سواری کے متعلق کسی بات کا ذکر ہو کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو ناگوار محسوس ہو، ایسی بات کا ذکر کرنا غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کس طرح زنا سے زیادہ شدید ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، جبکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا کہ اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے اور اس شخص سے معافی بھی ضروری ہے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ شدید تر ہے کہ زنا صرف اللہ سے توبہ کرنے پر معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اس شخص سے معافی کا طلبگار ہونا اور معافی مانگنا ضروری ہوگا جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر اس کے بھائی کی عزت یا کسی اور چیز کا کوئی حق ہو، وہ اس کو آج یعنی دنیا میں معاف کرا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جب اس کے پاس درہم یا دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو وہ اس سے بقدر حق وصول کر لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو حقدار سے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، یعنی آخرت کے میدان میں۔
یعنی اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اس میں کہ جس کا کوئی حق ہے اور وہ حق اگر اس کے مال کے حوالے سے ہے، وہ حق اس کی عزت کے حوالے سے ہے، وہ حق اس کی کسی اور امر کے بارے میں ہے، اس کو چاہیے کہ اس دنیا ہی کے اندر اس شخص سے معافی طلب کر لے اور اپنی زیادتی کو معاف کرا لے۔ اگر ایسا نہ کیا تو آخرت میں اللہ رب العزت نے ایک میکانزم بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈلوا دے گا جس کا حق مارا گیا ہے، یا جس کی عزت تار کی گئی ہے، یا جس کی غیبت کی گئی ہے، یا جس کا مال ناحق ضبط کیا گیا ہے۔ اور اگر اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ میکانزم عطا فرمائے گا کہ جس شخص کا کوئی مال یا اس کی عزت یا اس کی غیبت کے ذریعے اس کا حق روندا گیا ہے، اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں جس نے اس کا حق مارا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ایک خسارے والی بات ہوگی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جو دنیا کے اندر قلاش ہو یا تنگ دست ہو، اس کو ہم مسکین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسکین وہ نہیں ہے، مسکین وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کر جائے گا، اس کا اجر لے کر جائے گا، لیکن قیامت میں اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ ایک حقدار آئے گا اور اپنا حق اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کر کے اپنا حق طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تم اس کا حق ادا کرو۔ اس کے پاس ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کی مال و دولت تو کوئی چلے گی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈلوا دے گا۔ اس کے بعد دوسرا حقدار آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، یہاں تک کہ اس کے وہ جو پہاڑ جیسے اجر تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بھی حقدار موجود ہوں گے۔ تو جب حقدار اس سے سوال کریں گے تو اللہ حکم دے گا اب ان کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر ڈالنا شروع کر دو، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے کہ جو اتنا اجر لے کے گیا، لیکن اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اور لوگوں کی غیبت اور برائی کرنے کی وجہ سے وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس سے بڑا کوئی اور مسکین نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں کسی بات کا ذکر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یا ان کی طرف اشارے کو اس طرح منسوب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حفصہ جو چھوٹے قد والی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، تو نے آج ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر تیری یہ بات سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر کا پانی بدبودار اور ذائقے دار ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایسی قباحت ہے کہ اگر پیٹھ پیچھے اس کے بدن کے نقص کو بھی اگر کسی کے سامنے بیان کیا اور وہ ایسے انداز سے بیان کیا کہ وہ اس کا ایک عیب شمار ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیبت کے اندر اس کو شمار کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور جس شخص نے غیبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، کہ جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے سے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں منتقل کر کے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے۔ آپ فرماتے جس طرح گفتگو کرنے والا اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ گفتگو کرنے والے کے لیے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح سننے والے کے اوپر بھی غیبت کا سننا حرام ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ایسی کوئی بات سنے
جو کسی کے عیب سے متعلق ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اسے بچنا چاہیے، اس بات کا کوئی موضوع بدل کر اس سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، لیکن اس بات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے کان اس کی غیبت سننے سے، سماعت سے کسی بھی طریقے سے ہم اس سے محفوظ رکھ سکیں اپنے کانوں کو۔ غیبت کا کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا ایک کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے اس شخص کے لیے جس کی تو نے غیبت کی ہے، اور تو کہے کہ اے اللہ تو ہماری اور اس کی مغفرت فرما دے۔ کچھ استثنائی صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہم غیبت کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اور وہ استثنائی صورتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ایسے شخص کے عیبوں کا ذکر کرنا جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا ہو، وہ غیبت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں۔ نیز ارشاد فرمایا کہ فاجر کی خرابیاں بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایسے شخص کی غیبت سے منع کیا گیا جو اپنے عیبوں کو چھپاتا ہو اور پردہ پوشی کرتا ہو۔ ایسے شخص کے عیبوں کے پیچھے لگنا اور اس کو لوگوں کے اندر بیان کرنا غیبت شمار ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس دعویٰ کرتا ہے اور اس زمن میں اپنے مخالف کے عیوب بیان کرتا ہے تو وہ بھی غیبت کے اندر شمار نہیں سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس کا حق ہو اسے بات کرنے کی اجازت ہے، یعنی اپنے حق کے لیے وہ اس کے کسی عیب کا اگر ذکر کرتا ہے، یعنی اگر کسی نے اس کا مال چوری کر لیا اور وہ اس چوری کا اس کے ذکر کرتا ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا اور وہ اس کے ظلم کا ذکر کرتا ہے تو یہ غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے اور کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے اور اسے علم ہے اس کی کسی ایسی بات کا کہ جو کہ ناگوار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رشتے کے کرنے سے پہلے وہ اس کے اس عیب کو اس کے سامنے ظاہر کر دے تاکہ وہ آگے کی پریشانیوں سے بچ سکیں۔ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس حقیقت حال کے مطابق اس کی بات کو بیان کرے، نہ کہ وہ اس کے اوپر کوئی جھوٹ یا بہتان باندھ رہا ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی مفتی کے سامنے کوئی فتویٰ طلب بات پیش کی جائے اور اس کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہو کہ کسی دوسرے شخص کی کوئی ایسی بات جو کہ عام طور پر غیبت شمار کی جاتی ہو، اگر وہ بیان کرنی پڑے تو اس کا وہ بیان کرنا اس فتوے کی طلب کے لیے وہ غیبت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ چند استثنائی صورتیں تھیں، لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قبیح فعل سے محفوظ فرما دے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں دو افراد مل کر بیٹھتے ہیں تیسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بات خواتین کے لیے کہی جاتی تھی کہ جہاں دو خواتین مل بیٹھیں وہ تیسرے کی کسی عیب کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آج ہمارا معاشرہ اس حال پر پہنچ چکا ہے کہ کیا خواتین اور کیا مرد اور کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، ہر ایک کی مجلس اس قبیح فعل سے سجی ہوئی ہے اور اس سے محفوظ نہیں ہے کہ جہاں کوئی دو بیٹھتے ہیں وہ کسی تیسرے کی کوئی عیب دار بات کو بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور غضب کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ وعید کا اپنے آپ کو مستحق کروا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مجلسوں کو غیبت سے محفوظ فرما دے، اور ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اولادوں کو، ہمارے آباء کو اللہ تعالیٰ اس قبیح فعل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔